International Islamic Research Center. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ey Allah Rahman Rahim, awwal akhir ala Allah. Tu khaliq, tu paalne wala, alam عالم کا اللہ. اے اللہ رحمان رحیم والآخر اعلی اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع سخن ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل اور وہ اذکار جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کے لیے کیا وعید ہے قرآن کریم میں. آئیے سنتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45. اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کو شکر ادا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں اور مردوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کرتے ہیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. سورۃ احزاب آیت نمبر 35، کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ان کے لیے اللہ تعالی نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح بھائیو، کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اور کامیابی دنیا اور آخرت کی ہے، بلکہ آخرت کی سب سے زیادہ وہ جو ہے کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 185 میں کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ اس کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، اس میں سورۃ احزاب آیت نمبر 41 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح اور شام اس کی جو ہے وہ حمد و ثنا تسبیح بیان کرو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. رواه البخاری، کہ اس شخص کی مثال بیان کی جو اللہ تعالیٰ کی کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا بظاہر وہ زندہ ہے لیکن اس زمین پر چلتی پھرتی لاش ہے. اسی طرح مسلم کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ اس گھر کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، وہ زندہ ہے. اور جس گھر میں اس طرح کی تلاوت اور گھر میں نماز اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ گھر جو ہے وہ مردہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ ال عمران میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما
وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ عز وجل تنادوا، کہ وہ فرشتے جو ہیں یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں پر وہ اس چیز کو پاتے ہیں تمام جو فرشتے ہیں ان کو جو ہے وہ بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری مطلوبہ چیز یہاں پہ آ گئی، اور وہ سب ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ زمین سے لے کر اور آسمان تک جو ہے ان کا وہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، لمبی حدیث آپ نے سنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ باوجود علم کے پوچھتے ہیں ان کو کہ کہاں سے آئے، وہ بتاتے ہیں یا اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ اللہ جنت چاہتے ہیں۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھی؟ جنت دیکھا تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جنت، یعنی فرشتے بولتے ہیں اللہ اگر جنت دیکھ لیتے تو اور تیری جو ہے وہ اور جنت مانگتے اور جنت کی طلب کرتے۔ اسی طرح اور کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو کیا جہنم انہوں نے دیکھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم دیکھی تو نہیں، یا اللہ اگر جہنم دیکھتے اور اس سے زیادہ پناہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم جو ہے گواہ رہو، میں نے ان تمام کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک شخص جو ہے وہ درس سننے کے لیے بیٹھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھا نہیں تھا، کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ اس کی بھی جو ہے وہ بخشش فرما دی۔ اسی طرح میرے بھائی مسلم کی روایت ہے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں ان کو 4 چیزیں جو ہیں ملتی ہیں۔ پہلی کیا چیز ہے؟ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسری چیز ان پر رحمت چھا جاتی ہے۔ تیسری چیز اور سکینت ان پر چھا جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد چھاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ان لوگوں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، اور تمہارے درجوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والے، اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اور اس سے بھی بہتر کہ تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، فرمائیے اللہ کے رسول بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان علی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کی روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے لأن اقول احب الی مما طلعت الیہ الشمس، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت الیہ الشمس، کہ مجھے یہ کلمات کہنا، کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو شخص دن میں 100 دفعہ مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، سبحان اللہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جنت میں جو ہے وہ کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کیجیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کا جو جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور عمدہ پانی ہے، اس کا میٹھا پانی ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور وہاں پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں پہ درخت لگانا، سبحان اللہ۔ تو وہاں انسان دیکھیے اٹھتے بیٹھتے ان اذکار کو پابندی کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تاکہ ہمارے جو ہے وہاں پہ درخت لگتے رہیں۔ اسی طرح بھائیو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، یعنی بہت زیادہ اسلام کے احکام ہیں، نوافل ہیں، فرائض ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ،
کہ اپنے اوپر یہ لازم کر لو کہ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رہے۔ اسی طرح بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالیٰ کل احیانہ۔ مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، سبحان اللہ۔ اور یہ کائنات کے امام ہیں، رات کو سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت، وضو کرتے وقت، وضو کے بعد، مسجد میں داخل اور باہر نکلتے وقت، بیوی کے پاس جاتے وقت، کسی مجلس میں بیٹھتے وقت، سفر شروع کرتے وقت، گھر میں داخل اور نکلتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، اسی طرح میت کو قبر اتارتے وقت، میت کی آنکھیں بند کرتے وقت، نیا چاند دیکھتے وقت، روزہ کھولتے وقت، اسی طرح غسل کی حالت میں، غرض کے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح بھائیو آج لوگ پریشان ہیں، شکایت کرتے ہیں، پریشان ہیں۔ کیا پریشانی ہے؟ جادو ہے، آسیب ہے، نظر بد ہے۔ بھائیو دل کو جو خوراک ملنی چاہیے تھی اس کو ملی نہیں، دل مردہ ہو گیا۔ اور دل کی خوراک کیا ہے؟ بریانی۔ دل کی خوراک کیا ہے؟ کڑھائی گوشت نہیں۔ دل کی خوراک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ 1438 سال پہلے کچھ سورت رات آیت نمبر 88 آیت نمبر 28 میں بیان کر دیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ بے شک تسلی دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ میرے بھائیو دنیا میں ہر شے جو بھی ہے، چرند پرند جاندار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ اسی طرح سورۃ آیت نمبر 14 میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، میری یاد کریے، نماز پڑھو۔ اسی طرح قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا کہ ہم نے اس قرآن کو یعنی ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، یعنی ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس کہ ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فی ولم یصلوا علی نبیہم، کہ وہ قوم کسی جگہ پہ بیٹھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، ان پر نقصان کا باعث ہوگی، پھر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے دے اور اگر اللہ چاہے تو انہیں بخش دے دے۔ یہ ترمذی میں جو ہے حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں جو کہ ابو داؤد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فی، کہ وہ قوم کسی مجلس میں بیٹھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، وہ گدھے کے مردار جیسی چیز ہوتی۔ یعنی ایک جگہ اگر گدھا مرا ہوا ہے اس پر لوگ بیٹھیں گے، کیا اس کا کچھ فائدہ ہے؟ اسی طرح بیٹھتی ہے جہاں پر کسی جگہ پر بھی جہاں بیٹھے لوگ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے کیا فرمایا، کیا تمہیں میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، مسلم کی یہ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ بھائیو دنیا کے خزانے جو ہے ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں کیا فرمایا؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ جوانی، یہ بیوی بچے، یہ شان و شوکت، یہ وزیر اعظمی، یہ سب ختم ہونے والے، لیکن جو تم نے آگے بھیج دیا، اور آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ آگے نیک اعمال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ کلمات لا حول ولا قوت پڑھتے رہو اور جنت میں تمہارے خزانے جو ہے لگتے رہیں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جو شخص دن میں یہ کلمات، کون سے کلمات ہیں، 100 دفعہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اس کو کیا ملتے ہیں؟ 10 غلام آزاد کرنے کا برابر ثواب۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے جو ہیں وہ 100 گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس دن جس دن یہ کلمات پڑھتا ہے اس دن جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہیں۔ آخر میں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ زخرف اس کی آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا جو ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔